بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت حسنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ جو کوئی کسی کی بہترائی اور بھلائی کی نیکی یا سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو بھی اس سے بہتر اور نیکی کا حصہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب آگے آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت کا ذکر فرمایا۔ کیا ہے وہ؟ یہ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک سفارش ہے۔ لہذا تعلیم دی اللہ نے کہ جو کوئی تمہاری بہتری چاہے تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی بہتری چاہو، اور اس کی شکل یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کے ذریعے سے دعا دے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تمہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اب جواب میں یا تو وہی کلمہ دہرا دیا جائے جس طرح تمہیں جواب دیا گیا ہے، یا اس سے بہتر فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جو سلام میں جو دعائیہ جملہ استعمال کیا گیا اللہ نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے، احسن طریقہ تو یہ ہے کہ اس سے بہتر دعا کا کلمہ دہراؤ، یا کم از کم وہی دہرا دو جو تمہیں کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا گیا ہے السلام علیکم تو بہتر ہے کہ تم جواب میں اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا اضافہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی احسان کرے دعا دینا کسی کے حق میں، یقیناً وہ احسان ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے بہتر، اس سے اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دو۔ اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم وہی دہرا دو جو اس نے دیا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جواب نہ دیا گیا سلام کا تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وبرکاتہ کا اضافہ فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے تینوں کلمے دہرا دیے، السلام علیکم
یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے صرف اس کے جواب میں وعلیک ارشاد فرمایا۔ ان تیسرے صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلانے صاحب آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے جواب میں اس سے بہتر ارشاد فرمایا، لیکن جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے صرف وعلیک کلمہ کہہ کر آپ نے جواب مرحمت فرما دیا، کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے دعائیہ کلمے میں کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں کچھ اضافہ فرماتے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ تم نے سارے کلمات اپنے سلام میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے تمہارے سلام کے جواب میں وہی پیش کر دیا جو کچھ تم نے ہمیں پیش کیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کے کلمات میں زیادتی صرف 3 کلمات تک مسنون ہیں، اس سے زیادہ کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری صحابی کے جواب میں وہ لفظ فرما دیا جو انہوں نے اپنے دعائیہ کلمات میں 3 کلمے کو دہرایا تھا۔ اب آپ دیکھیں، ہم سلام میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ جب سلام کے جواب میں یا سلام کے الفاظ میں ہم کچھ نہیں بڑھا سکتے تو دین تو ہمارا سارا کا سارا متعین ہے، دین ہمارا سارا کا سارا منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جب ہم سلام کے جواب میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں فرما سکتے تو شریعت محمدیہ میں اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے حبہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ جو کمی کرنے والے ہیں وہ بھی غلط ہیں اور جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ ہم دین کو اسی اصل حالت میں رکھیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ یہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل فرمائی وہ یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اب اس کے اندر کسی طرح کا اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ جان لینا چاہیے ان لوگوں کو جو دین میں اپنی طرف سے رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے اندر بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ بس 3 کلمات تک جواب دیا جائے گا، اگر کوئی تینوں کلمات دہرا دے تو بس اس کو انہی الفاظ میں جواب دے دیا جائے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد جان لینا چاہیے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو قرآن کریم کی جو تلاوت میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی وعظ میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، قاضی جب منصب قضا پر بیٹھا ہے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں سامنے ہیں تو مدعی بھی سلام نہیں کرے گا قاضی کو، مدعا علیہ بھی سلام نہیں کرے گا۔ مؤذن کو اذان دیتے وقت سلام نہ کیا جائے، تکبیر کہنے والا جب تکبیر کہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ شرعی مسئلہ کوئی بتا رہا ہے، کوئی نیا آدمی آئے تو علم شرعی جب بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو سنا جائے گا، اس کو متوجہ کرنے کے لیے سلام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اجنبی عورت ہے کوئی اور اجنبی مرد ہے تو اجنبی مرد اجنبی عورت کو سلام نہ کرے، یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے، پیشاب خانے کے اندر ہے، اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی کھانا کھانے میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی گالی بک رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے۔ یہ وہ اوقات ہیں
جہاں فقہ میں آتا ہے کہ ایسے حالت میں سلام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ دیکھو جب سلام کیا جائے نارمل حالت ہے تو اچھے انداز میں جواب دو، اور یہ جواب دینا واجب ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اب اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو یاد رکھو اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والے کافی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے تمام احکامات کو بیان کرنے کے بعد، دیکھو یہ احکام کس کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو معبود برحق ہے، جس کا حکم آخری ہے، اور وہی تمام مخلوق کا الہ ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تم سب کو جمع کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایک کا حساب لے گا، ہر ایک کو جزا اور سزا کا ملنا یقینی ہے۔ اور دیکھو یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی بات سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ سچے، اللہ کی باتیں سچی۔ لہذا یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لہذا جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو رب العالمین کا حکم سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ آخری آیت کا مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی آیت میں سلام اور دعا کے بارے میں فرمایا یہ بھی مؤمن کے حق میں سفارش ہے۔ جب سفارش کی جائے تو جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی سفارش کرنے والے کو بہترین انداز میں جواب دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اے مومنو، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو۔ دیکھیے سلام کرو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی جواب میں سلام کرنے کا ابتدا بالسلام کا حکم نہیں دیا، ہاں اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ البتہ اگر کوئی سلام کر دے تو جواب میں اللہ فرما رہے ہیں اب تمہارے لیے حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اتنا ہی سلام کا جواب دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور قرآن میں جب بھی کہیں امر کا صیغہ اللہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ، کوئی خدا، کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوگو اللہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور یہ کوئی فرمانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو،
یعنی اللہ سب سے زیادہ بات کے سچے ہیں، اللہ کی گفتگو میں کوئی جھول نہیں ہوتا، لہذا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کا آنا یقینی، اللہ کا حساب لینا یقینی، اور حساب پر جزا اور سزا کا ملنا یقینی ہے۔